بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ایک اور امام مہدی کے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے پیش خدمت ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ ہیں رضوان بھائی۔ ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ ہم اس وقت احادیث کے حساب سے کس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور کون کون سی نشانیاں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں احادیث میں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو ان کا ہم بغور جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس وقت حدیث کی روشنی میں کس جگہ پر داخل ہو چکے ہیں، تاکہ آنے والے معاملات کا تعین کر ہم اپنی سمت کا تعین کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب رضوان بھائی، آپ یہ بتائیے کہ پچھلے 30 سے 40 سال میں احادیث کی روشنی میں آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ معاملات اس وقت کس دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں یہ تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ جو آج کل کرونا کی یہ جو ایک ہم نئے فیز میں داخل ہو چکے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ کرونا یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کو ہم اس پہ ہم 2 ایپیسوڈ بنا چکے ہیں کرونا کے اوپر۔ ایک جس میں ہم 8 ہمارے نکات والی جس میں حدیث تھی، جس کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کو بھی، اس کے علاوہ ایک بکریوں والی حدیث تھی، اس پہ پورا ہم نے ایپیسوڈ بنایا تھا، اس میں بھی کرونا کا ذکر ہے۔ تو ہم کرونا کی طرف آئیں گے، اس کی ریالٹی کی طرف آئیں گے، اور اس کی جو شدت ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ آگے حدیث کی روشنی میں جو نظر آ رہا ہے کہ اس کی شدت جو آگے آنے والی ہے وہ بھی حدیث کے مطابق ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والی ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم کرونا پہ بات کریں۔ جو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جو نشانیاں جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو حدیث کے اندر دور فتن کی حدیث کے اندر، کہ وہ کتنی تیزی سے پوری ہوئی ہیں پچھلے 30-40 سالہ دور کے اندر، یہ نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوئی ہیں۔ ان نشانیوں کی طرف میں تھوڑی سی جو ہے روشنی ان نشانیوں پر ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم اس معاملے کی سینسٹیوٹی کا احساس ہو کہ ہم اس دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے بعد آگے بڑی نشانیاں بہت قریب ہیں۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، اس کو جتنی جلدی ہم سمجھ لیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جسے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، دجال کے دور سے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس کو نمبرنگ کی ہوئی ہے اس پہ، یہ تقریباً کوئی 41 کے قریب مجھے ملی ہیں نشانیاں، جو کہ میں ان کو باری باری میں اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ یہ سب احادیث کے اندر سے مفہوم نکالا ہوا ہے، ایک ایک پوائنٹ نکالے ہوئے ہیں کہ جو احادیث نے بتایا تھے کہ یہ کام آگے قرب قیامت ہوں گے، اس میں سے یہ پوائنٹس نکالے ہیں۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بے حیائی کا عام ہونا۔ اب اس بے حیائی کے عام ہونے کو آپ دیکھیں کہ یہ جب سے انٹرنیٹ کا ہم لوگوں میں رجحان آیا ہے، اس کے بعد سے بے حیائی بڑھی ہے۔ جو ہمارے پاس ڈیوائسز آ گئی ہیں، کمپیوٹرز آ گئے ہیں، موبائلز آ گئے ہیں، یہ آئی پیڈز آ گئے ہیں، ان میں آپ کی ایکسس جو ہو گئی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ٹورڈز پورنوگرافی آپ دیکھ لیں، اب اور زیادہ معاملات، آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں۔ بے حیائی کا عام ہونا، یہ پہلے کبھی بھی اس طرح عام نہیں تھی جس طرح یہ آج عام ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ گلوبلی اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اگر پاکستان میں رہنے تو ہم صرف پاکستان کا ہو کر سوچیں کہ یار یہ پاکستان میں نہیں ہوا۔ آپ نے گلوبلی دیکھنا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے، میجورٹی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے مین کائنڈ کی یا نہیں ہو رہی، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی میرے خیال میں اس نے جو امپیکٹ کیا پچھلے 20 سال کے اندر وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں بہت سی آگے نشانیاں ایسی ہوں گی جو کہ آپ نے اس کو بڑے پیمانے پہ اس کو دیکھنا ہے، اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا اس سے ریلیٹڈ یہ ہے فحاشی کا عام ہو جانا۔ اس کے بعد تیسرا لیزبینز اینڈ گیز، اس فتنے کا بڑھ جانا۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون کہ ہالی ووڈ میں جب موویز اور ڈراماز بنتے تھے 80s میں، مجھے یاد ہے 80s میں اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا تھا۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، گیز کا، لیزبینز کا، اور
اب ان کا بالکل طریقہ جو بدل چکا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے. اب انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی پچھلے 20 سالہ دور کے اندر ہوا. آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھ لیں، ڈراماز دیکھ لیں، یہ بالی ووڈ میں دیکھ لیں، ایون پاکستان میں بھی اس چیز کو پروموٹ کیا جانے لگ گیا ہے. یہ اب یہ دیکھ لیں، میرا جسم میری مرضی میں یہ کس طرح یہ لیزبینز اور گیز ہی تو وہاں پہ ہیں. عورتیں تو گھریلو عورتیں کہاں اس میں آتی ہیں؟ اس میں تو یہ زیادہ، اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کلپس یوٹیوب پہ موجود ہیں، اس میں زیادہ تر تو یہ لیزبینز اور گیز ہیں سارے. ٹرانسجنڈر LGBT کا جو کانسیپٹ ہے اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ لیزبینز اور گیز کا فتنہ یہ بھی احادیث میں مینشن. آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، جب کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی، جب کالجز نہیں تھے، جب یہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہاں مٹی کے گھر تھے، گارے کی بنی ہوئی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی، یعنی کہ وہ دور تھا جس میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وداؤٹ اینی ٹیچر، وداؤٹ اینی سپورٹ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتا دی ہیں اور جو آج حرف بار پوری ہو رہی ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں اتنی تقویت آ جانی چاہیے احادیث کے اوپر. ایز فار ایز احادیث آر کنسرنڈ، ویسے تو ہمارا ایمان ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے ہر چیز کے اوپر، لیکن احادیث سے جو ہمارا لگاؤ مزید بڑھنا چاہیے. اینڈ آف ٹائمز کی احادیث جتنی خوبصورت انداز میں معاملات کو سمجھا رہی ہیں، جیسے جیسے ایک ایک چیز پوری فٹ بیٹھ رہی ہے، انسان حیران بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ان پہ قربان ہو جانے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمارے لیے کس طرح خوبصورتی سے ایک ایک چیز گائیڈنس کے طور پہ ہمیں بتا دی ہے. ابھی 1400 سال کے فاصلے پر بھی وہ ہمارے ساتھ ان کی حدیث موجود ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں، ایک ایک سٹیپ ہمیں سے انگلی پکڑ کے ہمیں چلا رہی ہیں یہ حدیث. اس سے صرف لگاؤ رکھنا ہے ہم نے، اس سے صرف ہم نے مخلص ہونا ہے. تو بہرحال ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں، بات دور نکل جائے گی. یہ اس کے بعد وقت میں برکت اٹھ جائے گی. اب وقت کی برکت، ہم اپنے بڑوں سے بزرگوں سے اگر ہم باتیں کریں جن کی عمر 80 سال 90 سال کے قریب ہو، ان سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وقت میں کیا برکت ہوتی تھی. پہلے دن ہی نہیں گزرتے تھے، لمبے لمبے دن ہوتے تھے، وقت کی برکت ہوتی تھی. ایون کہ مجھے بھی 80s کا دور یاد ہے. 80s میں ہماری جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں 3 ماہ کی، وہ تو اتنا لمبا پیریڈ ہوتا تھا، وہ تو گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. اور اس میں ہم یاد ہی ہوگا. بہرحال وقت کی برکت اٹھ گئی. آج آپ دیکھیں جمعہ آتا ہے اور اگلے کچھ فیلنگ کے بعد یار جمعہ آج پھر آ گیا، یعنی کہ ایسی فیلنگ آتی ہے. عید گزرتی، یار عید پھر آ گئی. ابھی تو ان کی ہماری میموری میں وہ اتنی لگتا ہے کہ یار ابھی تو یہ پہلے کی بات تھی، پہلے ایسا نہیں تھا. بہرحال یہ وقت کی برکت اٹھ جانا یہ بھی دور فتن کی نشانی ہے. زلزلوں میں کثرت ہو جائے گی، یہ اگلا پوائنٹ. زلزلوں کی کثرت کے بارے میں اس کو سٹیٹ چیک کر رہا تھا. پچھلے کچھ 40-50 سالہ دور کے اندر جو زلزلوں میں جو کثرت آئی ہے، ایسی کثرت کبھی ہسٹری میں نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ زلزلوں والی بھی حدیث یہ ہماری دور فتن کی یہ اس میں بھی یہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. گھروں کو سجایا جائے گا. گھروں کو سجانا، اب جس طرح ڈرائنگ روم سجائے جاتے ہیں، گھروں کو باہر سے سجایا جاتا ہے اور اندر سے ڈیکوریشن کی جاتی ہے، مزین کیا جاتا ہے، ہر طرح سے فضول خرچی کر کے اس کو سجایا جاتا ہے صرف دکھلاوے کے لیے. یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، حدیث نے بتایا. اگلی مسجدوں کو سجایا جائے گا. اس کے بعد مسجدوں کو بڑی بڑی مسجدیں بنا کر ان پہ فخر کیا جائے گا. اس کے بعد ہے صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، یعنی کہ عام لوگوں کو سلام چھوڑ دیا جائے گا، صرف جو جاننے پہچانے والے لوگوں ہیں صرف ان کو سلام کیا جائے گا. یہ بھی نشانی ہے قیامت کی. قطع رحمی کا عام ہو جانا، قطع تعلقی کا عام ہو جانا، جھوٹی گواہیوں کا عام ہو جانا، امانتوں میں خیانت کا عام ہو جانا، میوزک کا عام ہو جانا. اب آپ میوزک دیکھ لیں، اب آپ کمرشل چلتے ہیں، اب بے حیائی سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ وہ بات دیکھ لیں، میوزک کو بھی ساتھ جوڑ لیں کہ ہمارے جو کمرشل چلتے ہیں، ایون کہ چائے کا بھی اشتہار ہے، اس میں بھی لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس میں بھی میوزک چل رہا ہے. ایون ہم نیوز دیکھ رہے ہیں، نیوز میں بھی میوزک چل رہا ہے، نیوز کے ہی دوران وہ اشتہار چلتے ہیں جس میں فحاشی عام ہے ہمارے کمرشلز کے اندر. یہ چیز پہلے نہیں تھی. یہ بھی ریسنٹ ایئرز میں یہ فتنہ یہ زیادہ اس نے شدت پکڑی ہے اس نے. اس کے بعد عورتوں کا ایسے لباس پہننا جس میں جسم نہ چھپے. حدیث کے الفاظ ہیں بیسیکلی، عورتیں ایسے لباس پہنیں گی جس کی وجہ سے وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ ننگی ہیں. یعنی کہ اتنے سخت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، یہ ہمیں یہ عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے یہ باتیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جب ہماری عورتیں، یہ ساری ہماری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ ریویل کرتی ہیں ان کی باڈی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہمیں بتائی ہوئی ہیں علیحدہ سے کہ عورتوں کو کیسے لباس پہننے چاہیے، کہ ان کا جسم چھپنا چاہیے، ان کی باڈی نمایاں نہیں ہونی چاہیے، اتنے ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے، سی تھرو نہیں ہونے چاہیے، شارٹ نہیں ہونے چاہیے، عورتوں کو خوشبوئیں لگا کے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن یہ سب چیزیں اب ہو رہی ہیں. بہرحال عورتوں کا ایسے لباس پہننا جس میں جسم نہیں چھپے گا. اس کے بعد شراب کا عام ہو جانا، حلال حرام کی پرواہ ختم ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، کنجوسی کا عام ہو جانا،
مردوں کا سلک پہننا، اور یعنی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس سے ریلیٹڈ آگے 6 پوائنٹ ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ایسا ہے. کہ یہ بیسیکلی ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، خوبصورت آواز میں بھی پڑھتے ہیں. قرأت آج دیکھ لیں، آج ایسے ایسے قاری ہیں جو شاید پہلے کبھی بھی نہ تھے، اور لیکن ہمارا رجحان دیکھ لیں، ہم دین سے دور ہیں، دین پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. دین کے جو مین پلر تھا جہاد، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. ادھر سیریا، برما، یمن، سوڈان، لیبیا، کشمیر، فلسطین، یہ سب مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ہماری عورتوں بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں وہاں پہ، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم قرآن پاک کے آپس میں مقابلے کر رہے ہیں قرأت کے. واٹ از دس، واٹ از گوئنگ آن؟ ہم کس فیز میں داخل ہو گئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا قرآن پڑھنا، ہم غور کرنا ہی چھوڑ دیا. علماء، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا. ابھی آگے رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیے گا کہ تراویحوں میں کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جائے گا، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. کیونکہ ہم اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم جہاد کی جتنی آیات ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے جہاد کے اوپر، وہ کیا حلق سے نیچے اتریں گی؟ ادھر ہمارے بچے، بوڑھے، عورتیں، وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ہم یہاں جنت الفردوس مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. شب قدر میں آپ دیکھنا مسجدیں سجی ہوں گی اور لوگ اللہ سے جنت الفردوس مانگ رہے ہوں گے، لیکن جنت تو تلواروں کے سائے تلے تھی. جنت کیسے ملے گی؟ جنت تو جنت کا جو طریقہ تھا جنت حاصل کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. وہ ہم نے وہ عمل تو کرنا نہیں، لیکن جنت پھر بھی چاہیے. بہرحال اس کے یہ 6 پوائنٹس آگے دیکھیں. امت کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کے اگلے 6 پوائنٹ ساتھ ملائے ہیں. دین، یہ بھی سب احادیث کے اندر سکیٹرڈ پڑا ہوا ہے، یہ سب الحمدللہ ہم نے مل کے اکٹھا کیا ہے. یہ دین پر عمل کا کم ہو جانا، دین کو دنیاوی لالچ کے لیے سیکھا اور سکھایا جانا، مسلمانوں کا کفار کا کلچر اپنانا اور ان کے طور طریقے پر چلنا، قول و فعل میں تضاد کا عام ہو جانا، دینی جہالت کا عام ہو جانا، مسلمانوں کا بے تحاشا فرقوں میں بٹ جانا. اب یہ اس سے جوڑیں سب پوائنٹس کو. قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن سے ریلیٹڈ ہے، ہم چھوڑ چکے ہیں قرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے قیامت والے دن کہ یہ امت قرآن چھوڑ بیٹھی تھی. بہرحال حرج کا عام ہو جانا. اب حرج ہے، اس پر ہم بڑی ڈیٹیل سے ہم کافی زیادہ ایپیسوڈ پہ ہم بات کر چکے ہیں. یہ 2005 کے بعد سے یہ سیویئر ہو گیا بڑا زیادہ. مسلمانوں کے اندر لائن لگی ہوئی ہے مسلم کنٹریز کی، جن میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. بہت بڑی نشانی پوری ہوئی ہے یہ 2005 کے بعد. یہ آگے چلتے ہیں. مسلمانوں کا وہن میں مبتلا ہو جانا. اب وہن کی وجہ سے، ابھی وہن کے اوپر جو حدیث ہے کہ کفار مل کر یلغار کریں گے مسلمانوں کے اوپر. صحابہ حیران تھے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کفار مل کے ہم پہ ٹوٹ پڑیں، کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کی ایکسپلینیشن دی ہے، جو مفہوم ہے اس حدیث کا کہ جہاد چھوڑ بیٹھو گے. جہاد کیوں چھوڑ بیٹھیں گے؟ کہ وہن کا مطلب ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا. ابھی 2 چیزیں جن کی وجہ سے جہاد ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. بہرحال گمراہ حکمرانوں کا عام ہو جانا. اب یہ وہ چیز ہے جس کی میں نے بات کی تھی نا، کہ ہم صرف پاکستان کا حکم نہ سوچیں، ہم نے گلوبلی دیکھنا ہے. اب دنیا پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو دنیا کو ایک انتہائی ایک میسو آرمیگیڈن فائٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. انڈیا لے لیں، اسرائیل لے لیں، فرانس لے لیں، امریکہ لے لیں، یہ نیٹو افواج جتنی ہیں یہ سب آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جتنے انہوں نے بایو ویپنز انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں، یہ کرونا، اس میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ابھی، یہ سب کچھ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ گمراہ حکمران ہیں جو اس دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں اس وقت زیادہ تر آپ دیکھیں گلوبلی دیکھیں امپیکٹ جو گمراہ حکمرانوں کا نا، وہ پوری دنیا پہ، جس کی وجہ سے ظلم بڑھ چکا ہے، اور وہ بھی آگے وہ بھی نشانی ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم اور ناانصافی عام ہو جائے گی. اب اسلاموفوبیا کریٹ کر کے جو کچھ کیا گیا وہ بھی ہم 8 پوائنٹ حدیث میں بتا چکے ہیں. آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے مسلمانوں پر ظلم اور ناانصافی کو انہوں نے جو ہے نا لبادہ دیا، اس کا وار آن ٹیرر کا. استغفر اللہ. بہرحال یہ اگلے پوائنٹ چلتے ہیں. عربوں کے قبائل کا مشرکوں سے مل جانا. اب یہ جو عربوں کی جو آج کل جو ابھی یہ ریسنٹلی انڈیا کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہ جاتا ہے سعودی عرب. اتنی بڑی بات ہے، ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ انڈیا کا چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب کیا کرنے گیا. ان کو یہ گٹھ جوڑ نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اسرائیل کی جو عربوں کے ساتھ گٹھ جوڑ چل رہی ہے، انڈیا کی اور اسرائیل جو وہ تو بالکل بہن بھائی ہیں نا، انڈیا اور اسرائیل.
تو اسرائیل اور انڈیا ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بیک وقت یہ کیسے عربوں کے اتنے قریب آ گئے ہیں، یہ حدیث پوری ہو رہی ہے یہاں پہ. عربوں کے قبائل کا مشرکوں سے مل جانا، اور پھر اس کے علاوہ عربوں کا کچھ قبائل کا بتوں کی پوجا کرنا. اس کی تصاویر آئی ہیں ایسی ایسی رونگٹے کھڑی کر دیتی ہیں، عربی لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ ساتھ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے، ان کو حیا ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے دین کا خود مذاق اڑا رہے ہیں. استغفر اللہ. آگے تجارت کا وسیع ہو جانا. اب یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ ایک نشانی ہے. مطلب حب دنیا بڑھ گیا اتنا، اور بھی عورتیں اپنے مردوں کی بزنس کے اندر ہاتھ بٹائیں گی، یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ جو بزنس ہے وہ گلوبلی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ مرد اور عورت مل کر جو ہے نا بزنس کریں گے. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آسائشیں اور معاملات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اس کے نمود و نمائش بھی ہے دوسروں سے لے کر انسپائر ہونا، اور کہ مرد عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گی تجارت کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ تجارت کا وسیع ہونا، اب جھوٹی احادیث کا عام ہو جانا. اب یہ آج دیکھیں کہ یہ ہمیں میسیجز ملتے ہیں کہ اس کو 20 بندوں تک فارورڈ کریں کہ اس میں آپ کو کوئی خوشخبری آ جائے گی، کچھ پہ آپ کی بلائیں ٹل جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایسے میسیجز آتے ہیں، اس کو حدیث کر کے لکھا ہوتا ہے اور ساتھ کہا جس کو بھیجتے جائیں آگے بغیر تصدیق کیے. ایسی چیزیں نہیں، وہ ایسا بھی آتا ہے کہ اب رمضان کی یہ خبر جو سب سے پہلے دے گا اس پہ جنت حرام ہو جائے، جہنم حرام ہو جائے گی اور جنت مل جائے گی اس کو. تو وہ اس پہ حدیث میں بلکہ حضرت علی کے نام سے بھی بہت سی چیزیں مشہور کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ اگر آپ تصدیق کریں تو وہ بات ملتی ہی نہیں کہیں بھی. تو یہ چیز جھوٹی حدیث کا عام ہو جانا یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد ملک شام یعنی سیریا میں تباہی کا ہو جانا، عراق میں تباہی کا ہو جانا. اس کے بعد یروشلم یعنی بیت المقدس کا آباد ہونا، اور یہ قرآن کی آیت کے مطابق یہودیوں کا یروشلم میں اکٹھا ہونا ہے. اور یروشلم کو پورے 1950 سال لگے ہیں یہودیوں کو اپنا کیپٹل بنانے میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو 2017 میں انہوں نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا دیا نا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہودیوں کی، اور یہ نشانی ہے قیامت کی. یہودی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک شہر میں اللہ اکٹھا کریں گے، اور اس وقت ان کے بعد آخری وعدہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو ایک ایک یہودی کو قتل کریں گے. یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ جو ان کا یروشلم کا کیپٹل بن جانا یہ بھی ہوا. اس کے بعد مدینہ کا ویران ہو جانا یہ بھی نشانی ہے. اب مدینہ کا ویران ہونا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مدینہ، اب اس میں آپ نے بات کی تھی کہ یثرب کا ورڈ اس میں یوز ہوا ہے اس حدیث میں. یثرب تو باقاعدہ مینشن، یثرب جس طرح آپ سمجھا رہے تھے تو تھوڑا سمجھائیں ذرا یثرب کے حساب سے کہ کیا یہ مطلب بنتا ہے اس کا. وہ 3x3 اسکوائر کلومیٹرز کا اس وقت سمجھ لیں کہ یہ یثرب کی جو لوکیشن تھی. تو آج کے دور سے اس کو دیکھیں تو یہ حرمین شریفین کا علاقہ بنتا ہے جو اس وقت یثرب کا علاقہ کہلاتا تھا. تو اب تو مدینہ کی جو باؤنڈریز ہے بڑی ایکسٹینڈ ہو چکی ہوئی ہیں، وہ جبل احد یا اس سے بھی پیچھے تک وہ جا چکی ہیں. تو جو یثرب کی ویرانی ہے بیسیکلی وہ ہے کہ آپ مسجد نبوی اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ویرانی آ جائے گی، حتیٰ کہ موطا مالک میں جو روایت ملتی ہے کہ کتا آ کے ستون کے ساتھ یا ممبر کے اوپر اس کو تجاوز کرے گا یا اس پر پیشاب کرے گا. اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال وہ بھی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں وہ کتے اس باؤنڈریز کے اندر آ گئے تھے جو کہ مسجد نبوی کی باؤنڈری تھی. اس میں ستون کے ساتھ انہوں نے پیشاب کیا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے اس باؤنڈری سے. تو یہ بھی ایک چونکہ ایک نشانی کھجوروں کے بارے میں آتا ہے، کھجوریں درندے اور پرندے کھائیں گے. اسی روایت کے اندر یہ کھجوروں کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کھجوریں درندے اور پرندے کھائیں گے. اس کے تو ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ جب یہ کرونا شروع ہوتا ہے تو جو یہ 2 ریال پہ آ گئی اجوا کھجور جو کہ 50 سے 60 ریال پہ تھی، اور اس کے نیچے کے کئی کھجوروں کی کئی اقسام ہیں، 12 13 سے 20 یا 25 قسم کی اقسام ہیں جو کہ اجوا سے بہت سستی ہیں. وہ مارکیٹ میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی کیونکہ اس کو ورتھ نہیں کرتا کہ آپ اس کو اتاریں پھر اس میں فیولنگ خرچ کریں پھر آ کر شاپ کا کرایہ دیں اور اس کو پھر کس ریٹ پہ بیچیں گے جبکہ آپ سب سے سپریم کوالٹی کی 2 ریال کے اندر بیچ رہے تھے. تو وہ دیکھا کہ لوگوں نے اس کو اتارا ہی نہیں اور وہیں پہ وہ درندے اور پرندے اس کھجوروں کو کھا گئے. تو یہ بھی وہ نشانی پوری ہو چکی ہے. لوگ لیکن اس میں یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی آج تو 20 ریال تک آ چکی ہے، 15 ریال تک دوبارہ اجوا آ گئی ہے. لیکن بات تو وہیں آ گئی کہ اگر اجوا چلو 15 پہ آ بھی گئی، 20 پہ آ بھی گئی، لیکن وہ کھجور ان بیچارے کا کیا بنا ہوگا جو کہ پہلی 10 کی بکتی تھی جب اجوا 50-60 کی تھی. وہ تو آج بھی پرندے درندے ہی کھا رہے ہوں گے. نہیں، وہ ایک دفعہ ایک نشانی جو پوری ہو گئی ہے تو اس نے تو پوری ہو کے چلے جانا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ 6 نشانیاں شمار کر لو تم قیامت کی. ایک میری موت ہے،
کہ ایک بیت المقدس کی فتح ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ فتح ہوا لیکن اس کے بعد پھر اس پر قبضہ آ گیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ فتح ہوا. تو یہ ایک نشانی ایک سے پھر آلموسٹ قبضہ ہی ہے اس کے ہاں ایک نشانی ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آ سکتی ہے، تو وہ ایک دفعہ اس کا پورا ہونا شرط ہے. جی بالکل، تو وہ ہو گیا. وہ ایک دفعہ اگر اجوا نیچے آ گئی ہے اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اب اس نے دو ریال کا ہی رہنا ہے، بس وہ ایک نشانی اللہ نے دکھائی. اور وہ کتے کا آ کے چلے جانا وہ ایک نشانی تھی کہ یہ وہ مدینہ کی ویرانی کا، روز تو نہیں آ رہا نا کتا. مدینہ کی ویرانی کا یہ آغاز ہو چکا ہے. اچھا، یہ اگلی دو نشانیاں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں اس کے بعد ہم انشاءاللہ کرونا کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ اگلی دو نشانیاں جو ہیں، ایک اس کے اوپر ایک حدیث ہے، جو حدیث متفق علیہ حدیث ہے، جس میں صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا حدیث کو میں یہاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس میں صحابہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ سوالات کرتے ہیں. وہ حدیث لمبی ہے لیکن میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں، جس میں وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو جب یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اور پوچھنے والا دونوں قیامت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، یعنی کہ ایک جتنا ہی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں نبی محمد نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہونی ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو آپ مجھے اس کی کچھ علامات بتا دیں. پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں. وہ نشانیاں نبی پاک نے اس وقت دو نشانیاں صرف بیان کی. اچھا، نبی پاک کی باتوں میں کوئی نہ کوئی ڈیپتھ ضرور ہوتی ہے. جہاں اتنی احادیث ہیں نشانیوں کی، لیکن اس حدیث میں جو کہ بہت بڑی حدیث ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری، یہ حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو، اس میں صرف یہ دو نشانیاں بتا دینا، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک میسج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب یہ دو کام ہو جائیں گے نا، تب آپ سمجھ لو کہ آپ اینڈ آف ٹائمز میں آ چکے ہو. اس کے بعد بھی کوئی ڈینائی کرے گا نا کہ نہیں یہ وہ دور نہیں ہے، ifs and buts چونکہ چنانچہ اگر مگر، اس کا مطلب ہے وہ ماننا چاہ ہی نہیں رہا، وہ ڈینائل کا شکار ہے. اب نبی پاک نے دو نشانیاں بیان کی. ایک یہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اب لونڈی آقا کو جنے گی، اس کی ہم نے ایکسپلینیشن بہت سے علماء سے لی. وہ یہی اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی جس طرح بچے جو آج کل پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ پہ حکم چلا رہے ہیں. اور یہ ریسنٹلی وہ اس سے پہلے ہی نہیں، اس سے پہلے تو لوگ بڑا ایزیلی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے تھے، مار دیتے تھے، ان کو تھپڑ لگا دیا، جوتی لگا دی، ڈنڈے لگا دیے، بڑا کچھ ہوتا تھا. لیکن اب وہ رجحان چینج ہو رہا ہے. بیسیکلی غریب اور مڈل کلاس کی آپ بات نہ لیں، گلوبلی اس کا امپیکٹ دیکھیں. باہر کے ملکوں میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے لٹرلی اپنے ماں باپ کو تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، ہمیں کچھ کہا تو ہم پولیس کال کر لیں گے. امریکہ میں تو بڑا یہ تھریٹ چلتا ہے بچوں کا ماں باپ کے اوپر، اور وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ فوراً وہاں کی ایجنسیز وہ آ جاتی ہیں گھروں میں، وہ کیسز ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بڑی بھوکتنی پڑ جاتی ہیں، بڑی بڑی مشقتیں اس بارے میں. نہیں، ہم نے یہاں پر دیکھا اسی کو 20 سال کے دوران انگلینڈ کے اندر اور دیگر یورپین کنٹریز میں لوگوں اپنی ماؤں کو لے گئے ہیں پاسپورٹ کے اوپر بلا کے، اور اس کے بعد ان کو گھر کی نینی بنا دیا، بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے پاسپورٹ ماں کا قبضے میں کر لیا. ایسی بہت سی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی کے اندر. تو اور اسی دور میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ بلڈنگیں بھی پوری ہو گئی ہیں. اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، ہاں جی، پہلا جو پوائنٹ تھا کہ یہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ بیسیکلی یہ بچوں کا ماں باپ پہ حکم چلانا، اور ماں باپ کو ایسے تعمیل کرنا ہے جیسے نوکر اور غلام لوگ اپنے بچوں کی بات مانتے ہیں. اس نے اگر کوئی چیز کھانی ہے اس نے وہ اسی وقت کھانی ہے، اگر اس نے کوئی چیز پینی ہے اسی وقت پینی ہے. تو جو بھی حکم چلانا ہے اس نے ماں باپ پہ حکم چل رہا ہے اس وقت. ماؤں کو مارتے بھی ہم نے دیکھا بہت سوشل میڈیا پہ. یہ ایسی کئی پچھلے دنوں میں ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ اولاد اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے، اور ماں بے بس ہے جس نے پالا پوسا، پھر وہ مجبور ہو گئی. ایک عورت میں نے دیکھا وہ ٹیکسی چلانے کے اوپر کہ بچوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو یہ ساری اس کی ہم موجودہ دور کے اندر اس کی تعویلات ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگلی جو ہماری نشانی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھ لیں. یعنی کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتنے فاصلے سے ہمیں یہ ایگزیکٹلی ٹائم کوڈ کر دیا، اور کس طرح یہ بات پوری ہوئی ہے وہ انتہائی شاکنگ ہے. اور سبحان اللہ،
اس میں ہے کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بدو لوگ دیہاتی لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یعنی کہ کیسے نبی پاک نے وہ دور کوٹ کر دیا کہ یہ اب یہ دیکھا جائے کہ یہ پچھلے 20 سالوں کے اندر یہ چیز ہوئی ہے جب انہوں نے دبئی کی کنسٹرکشن جو شروع کی ہے. اسکائی لائن, آپ دبئی کی اسکائی لائن دیکھ لیں, کیسے عمارتیں بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوئی ہے, اور ٹالسٹ بلڈنگ بھی اس وقت دبئی کے اندر, اور تھرڈ ٹالسٹ بھی اس وقت سعودی عرب کے اندر. یعنی کہ یہ وہ بکریاں چرانے والے بدو لوگ تھے جو آج دنیا کی بڑی سے بڑی, اور یہ لاسٹ جنریشن تھی ان کی جو اونٹ چراتے تھے اور بکریاں چلاتے تھے, کیونکہ اس کے بعد 71 میں جب یہ متحدہ عرب امارات بن گیا اور تیل وغیرہ نکل آیا, لیکن اس سے پہلے اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ وہ لاسٹ جنریشن ہے جو کہ یہ چرانے والی تھی, اور یہ غریب لوگ تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیسہ دیا تو ان کے پاس یہ النہیان اور اس کی فیملی اور شیخ زید اور یہ سارے وہ لوگ تھے, انہوں نے ٹالسٹ بلڈنگز بنا کے کھڑی کر دی اور آپس میں ان کی مقابلے بازی شروع ہو گئی. تو اس کے بعد آج کل کی جو جنریشن ہے وہ تو شاید ان کو یہ پتہ بھی نہ ہو, لیکن یہ حضور کے الفاظ آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, کہ یہ وہ لاسٹ جنریشن پہ آ کر یہ پوری ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ہم بالکل اینڈ آف ٹائمز کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ حدیث جبریل میں یہ دو چیزیں, اور یہ جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد پتہ کیوں ہے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر آپ یہ دیکھیں, الفاظ پہ غور کریں کہ حضور نے جب یہ واقعہ ہوا, آپ ذرا یہ واقعہ بتائیں نا سامعین کو اور ناظرین کو, کہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضور نے کیا کمنٹس دیے ہیں. سبحان اللہ, یہ جب یہ نبی پاک نے یہ دو نشانیاں بتا دیں, اس کے بعد صرف یہ دو بتائیں, اس کی کوئی زیادہ بات نہیں کی. اس کے بعد یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے, اور ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے صحابہ کو بتایا کہ یہ شخص جو تم میں موجود تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, انسانی شکل میں تمہارے پاس آئے تھے جو تمہیں دین سکھا رہے تھے. اب یہ بات ہے کہ حضور کے کمنٹس آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جبرائیل علیہ السلام دین سکھا رہے تھے, اور دین کے اندر اینڈ آف ٹائمز شامل کیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو بہت ایک وسیع سبجیکٹ ہے جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں اپنے ہر ایپیسوڈ کے اندر, کہ بیسیکلی یہ دین کا حصہ ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ امام مہدی کے ٹاپک کو ہم جو ہے نا فار ایکسائٹمنٹ اور فار جوائے اس کو لے رہے ہیں. اٹس اے پارٹ آف آور ریلیجن. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ان کومنٹس کے اندر, جس کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کیونکہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا, یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا صحابہ کو, انہوں نے بتایا تابعین کو, تابعین نے اس کو اسی جوش و خروش سے تبع تابعین تک پہنچایا, انہوں نے تبع تابعین تک پہنچایا, انہوں نے محدثین تک پہنچایا, انہوں نے اس کو قلم بند کیا. کتنی نسلوں کی, جنریشن کی یہ محنت ہے جس کے اوپر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اینڈ آف ٹائمز, تو یہ تو فضول بات کرتے ہیں لوگ, اور یہ تو ابھی وقت نہیں آیا. اس کو زندہ رکھا صحابہ نے, اس کو زندہ رکھا تابعین نے, یہ اسلاف نے اس کو, جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے پہلے 200 سے 300 سال کے, انہوں نے اس کو زندہ رکھا اس ایشو کو, اور اس ایشو کو آج امت اس کو بھلا بیٹھی ہے, اور یہ دین کا حصہ ہے. اس کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں, اور اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے ان ویڈیوز کو آگے فارورڈ کریں, اپنی فیملیز کو اس کی تعلیم دیں, کیونکہ آگے جو وقت آنے والا ہے ہم نے اپنی جنریشنز کو تیار کرنا ہے اس کے لیے.